وبا سے محفوظ بنانے کے لیے جو ترجیحات طے کر رہی ہے وہ NCOC کی ریکمنڈیشن اور وزیر اعظم پاکستان کی ویژن کی عکاس ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ صوبے کے اندر جو اہم ترجیحات اور اقدامات وہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے عوام کو آگاہ کریں اور حکومت پنجاب کا وے فارورڈ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھیں۔ تھینک یو سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت کرونا وائرس کی تیسری لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ موجودہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے 2 فیزز کی نسبت کرونا کا تیسرا فیز بہت شدت کا حامل ہے۔ کرونا مریضوں کے مثبت کیسز کا تناسب 14% ہو چکا ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان میں زیادہ مثبت کیسز ہیں۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 21% رہی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ تیسری لہر کی وجہ سے ہسپتال تیزی سے بھر رہے ہیں اور ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہے۔ اس مرحلہ پر کرونا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم صنعتیں اور کاروبار بند کرنے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے اور بندشوں کے حق میں بھی نہیں ہیں، مگر یہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو پنجاب کے اندر جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ اس وقت تک پازیٹیو کیسز 2,15,227 ہیں اور گزشتہ روز جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں ان میں 2,309 کیسز ہیں اور ایکٹیو کیسز 23,106 ہیں، اور جو تشویشناک حالت میں جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد 252 ہے، اور اب تک جو اموات ہوئی ہیں 6,244 ہوئی ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو اموات ہوئے ہیں وہ 39 ہیں، اور جو گزشتہ روز جو ٹیسٹ کیے گئے 24 گھنٹوں کے دوران وہ 15,780 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس سلسلے میں آج کابینہ کمیٹی برائے کرونا کنٹرول کا اجلاس ہوا، جس میں چند اہم فیصلے لیے گئے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا رہے۔ انڈسٹریز، گڈز انڈسٹریز، ٹرانسپورٹ، کنسٹرکشن انڈسٹریز اپنی معمول کے مطابق SOPs کے تحت اپنا کام جاری رکھیں گے۔ 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں کرونا کی شرح 12% سے زائد ہے اور وہاں پر عوام کی زندگیوں کی تحفظ کے لیے مؤثر ایفیکٹو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ یہ لاک ڈاؤن 11 اپریل تک جاری رہے گا، تاہم کابینہ کمیٹی 7 روز کے بعد اس کا از سر نو جائزہ لے گی اور اقدامات کا فیصلہ کرے گی۔ 1 اپریل سے شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی، میرج ہال بند ہوں گے، انڈور اور آؤٹ ڈور کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماس ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں میٹرو، آرنج ٹرین اور اسپیڈو وغیرہ شامل ہیں۔ تمام قسم کے ہوٹلوں اور ریسٹوران میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی، تاہم ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی سروس کی اجازت رہے گی۔ سپورٹس، کلچرل ایکٹیویٹی، سوشل و دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی برقرار رہے گی۔ پارکس بند رکھے جائیں گے۔ کمرشل ٹائمنگ یعنی دکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ 6 بجے تک ہوگی اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو صورتحال خدا نخواستہ مزید بگڑ سکتی ہے۔ ماسک پہننے سے نہ صرف آپ خود بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کرونا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب جہاں مختلف پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے، وہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں
کہ کرونا کے ٹیسٹ کے لیے 22 BSL لیبز بھی کام کر رہی ہیں، جہاں روزانہ 15,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اب تک صوبہ بھر میں 125 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اس میں کل 4,56,000 ویکسین ڈوز آ چکی ہے۔ اس میں 1,21,527 ہیلتھ ورکرز کو پہلی ڈوز دی جا چکی ہے اور 54,885 ہیلتھ ورکرز کو دوسری ڈوز بھی مل چکی ہے، اور 60 سال سے زائد العمر لوگوں کو، جن میں 1,51,447 افراد شامل ہیں، ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی پوری انتظامی مشینری بشمول محکمہ صحت، ضلعی انتظامیہ، پولیس و دیگر تمام محکمے شامل ہیں، آپ کی خدمات اور آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ حکومتی احکامات جو آپ کی زندگی اور آپ کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں، ان پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں، کیونکہ اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور حکومتی اداروں سے بھرپور تعاون کریں۔ شکریہ۔ میڈیا کے معزز جو ہے وہ باری باری سوال کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے ون بائی ون۔ جو آرڈرز ہیں وہ ابھی آج ایشو ہو جائیں گے اور اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اس پہ چیف سیکرٹری، IG اور ہمارے تمام منسٹر، ہم لوگ سب انشاءاللہ اس کو مانیٹر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ باقی جہاں تک آپ نے انڈیویجولی سوال کیا ہے کہ کوئی پرچہ ہوا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ IG صاحب بیٹھے ہیں، وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور جو انشاءاللہ قانون کے مطابق ہوگا اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ 12% سے زائد جن شہروں میں انفیکشن ریٹ ہے، آپ نے مؤثر لاک ڈاؤن کی بات کی ہے، کیسا ہوگا یہ مؤثر لاک ڈاؤن؟ اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ ان شہروں میں جہاں پر کورونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے، وہاں پر کس قسم کی حکومت سختی کرے گی، کس حد تک کرے گی، اور یہ بتا دیجیے گا کہ باقی جو شہر ہیں اعلانات ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف سے نوٹیفکیشن بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ ماسک کی زحمت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا حکومت اپنی فیصلے کرنے کی حد تک رکے گی کہ ان کا عمل درآمد بھی یقینی بنائے گی؟ جس طرح میں نے لفظ استعمال کیا کہ ایفیکٹو لاک ڈاؤن کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر چیز ہم بند کر رہے ہیں۔ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اور جو NCOC کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کو ہم کمپلائی کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو، لیکن اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کے روکنے کے لیے جو SOPs جو اقدامات ہمیں لینے پڑیں وہ ہم ضرور لیں، تاکہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اس میں کسی کی پسند اور ناپسند شامل نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بڑے مؤثر اور اچھے طریقے سے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں، تاکہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جو صحت ہے اس کا بھی خیال کیا جائے، اور تاکہ اس کے پھیلاؤ کو جتنا ہم کم سے کم روکیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں یہی کچھ دیکھا گیا ہے کہ ہیلتھ سسٹم کو جتنا بھی ہم بہتر کر لیں، اگر ہم اپنی احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو اس سے پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کے اور اس پورے عوام کی بہتری کے لیے یہ جو اقدامات ہیں وہ ہم لے رہے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس میں بھرپور تعاون کریں گے ہمارے ساتھ۔ ساری دنیا ڈیلی اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بات ہم نے نہیں کی ہے، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کم سے کم نکلیں۔ ہمارے جو آفیسز ہیں اس میں بھی یہی انسٹرکشن دی گئی ہے کہ کم سے کم جتنے لوگ ہوں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں، آفیسز میں کم ہو، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں بھی وہ بھی بند رہیں، وہ اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگ گھروں سے بلا وجہ نہ نکلیں،
تو یہ اس لیے یہ کیا گیا ہے. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی پابندی کی بات ابھی نہیں کی ہے, اس کو بھی ہم مزید اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن مزید رہی تو پھر اس کو دیکھیں گے. چیٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کو سمجھانے جا رہے ہیں, اور کچھ منسٹرز کی ڈیوٹی لگائی ہے چیف منسٹر صاحب نے. ہم ان کو باور کروانے جا رہے ہیں کہ وہ قوم کے لیے کیا وہ لیسن دینے جا رہے ہیں جنہوں نے دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایز اے ایجوکیٹر جو ہے وہ سب سے پہلے خود اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. اور کرونا کے حوالے سے ہم جو ایس او پیز پہ عمل درآمد کے لیے آج فیصلے کیے ہیں, وہاں طاقت کا اور ڈنڈے کا استعمال ضروری سمجھا گیا ہے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے معزز پیشے سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام جو ہیں ان پہ حکومت کوئی سختی کرے. ان کے جائز مطالبات جو ہیں وہ مانے جا رہے ہیں. جہاں وہ جائز مطالبات سے ہٹ کے کوئی اور نیا بیان سامنے لے کے آتے ہیں, اس پہ بیٹھ کے بات چیت کر کے کوئی لائے عمل جو ہے ہمیں بنانا پڑے گا. اس کے لیے وقت درکار ہے. اور میں منسٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جو ان کی تنظیمیں ہیں, جو وہاں ان کے آفس بیررز ہیں, جو ان کے لیڈنگ اس وقت انڈیویجولز ہیں, ان کو بھی ہم انگیج کریں اور وہ ریئلائز کریں اس وقت کرونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اس اساتذہ کی سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت ہے, اور وہ وقتی طور پہ اپنا درد جو ہے اس کو پس پوش رکھیں اور قوم کے درد کو ختم کرنے میں ہمارے ساتھ معاونت میں آئیں. تھینک یو. میں صرف آپ کو اس میں ٹیچرز کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں چیف منسٹر آفس کے باہر, ان کے ساتھ میری بھی ملاقات ہو چکی. ان کے ساتھ ایک منٹ ذرا سن لیں اگر آپ پلیز. ان ٹیچرز کے ساتھ میری بھی ملاقات ہو چکی ہوئی ہے. ان کا 14 بندوں کا وفد آیا تھا جن کے ساتھ بیٹھ کے کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 9 اپریل تک میں پی پی ایس سی سے بھی مل کے, لا سے بھی مل کے سب چیزیں 9 اپریل تک ان کو بتاؤں گا. 5 اور 9 اپریل کے درمیان میری پی پی ایس سی والوں سے بھی ملاقات ہو چکی ہے, میری لا منسٹر سے بھی ہو چکی ہے. اس کے اوپر جو آپشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بٹوین 5th اینڈ 9th اپریل جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اسی پہ ان کو بتایا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں انہوں نے کمٹمنٹ یہ کی تھی ٹیچرز نے کہ جی آپ نے ہمیں بتا دیا 5 اور 9 کے درمیان کا ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب کمٹمنٹ ان کی سائڈ سے پوری نہیں ہوئی, ہماری طرف سے کمٹمنٹ پوری ہو رہی ہے جو کہ سی ایم صاحب کو بھی پتا ہے اور ان کو ساری ڈیٹیلز کا پتا ہے کہ کس طرح اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے. سو کمٹمنٹ ٹیچرز کی طرف سے پوری نہیں ہوئی. ہم ابھی اپنی پوری کمٹمنٹ چل رہے ہیں کہ جس طرح بھی ان کو پی پی ایس سی کے تھرو کیا کرنا ہے, اگر لا کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے کیا کرنا ہے, ساری آپشنز ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے ان کو ریکارڈڈ ہے یہ ساری چیزیں, اس کے اوپر ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس چلی ہیں جو کہ میں نے ان کے وقت کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی کہ بٹوین 5 اپریل اور 9 اپریل ہم ان کو بتائیں گے اور بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کیا آپشنز ہیں. تھینک یو جی. میرا خیال ہے لاسٹ یہ کوسچن جی, لاسٹ یہ دان عمر فاروق اے آر وائی سے کون ہے جی؟ خواجہ صاحب.